الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو تمام حاضرین کو، بزرگوں کو، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ مساجد کے آداب کے حوالے سے ہے۔ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن جو مختصر وقت ہے 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوشش کروں گا کہ تفصیل میں جائے بغیر آداب مسجد کو اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ مسجد بیت الصلاح و موضع السجود من بدل الانسان، لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ اس کا معنی ہے، اور شرعی اصطلاح میں انہا البیوت المبنیہ للصلاۃ فیہا للہ، کہ وہ گھر جس میں اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر بنائے گئے ہوں، ان کو مسجد کہتے ہیں، ان کو مساجد کہتے ہیں۔ مسجدوں کا بنانا شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، محلوں کے اندر یہ ایک واجب عمل ہے، ضروری عمل ہے، حسب ضرورت اور حسب حاجت، اور اہل علم نے اسے فروض کفایہ میں سے شمار کیا ہے، فرض کفایہ جس کو کہتے ہیں، واجب کفایہ۔ جس طرح جنازے کی نماز ہے کہ سارے مسلمانوں کے اوپر کسی مسلمان انسان جب فوت ہو جائے تو اس کی جنازہ میں شرکت کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے ہر ایک کے لیے، لیکن محلے کے، علاقے کے جو لوگ شرکت کر لیں گے تو باقی سے بھی وہ کفایت کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح فروض کفایہ میں سے ہے مسجد کی تعمیر کرنا، محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث آپ کے علم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اور اس مسجد کے بنانے سے اس کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی مثل جنت میں گھر بنائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمساجد ان تبنى فی الدور وان تطہر وتطیب۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بارے میں حکم دیا کہ محلوں کے اندر مسجدیں بنائی جائیں، دوسرا حکم یہ دیا کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے۔
تو مسجدوں کا محلوں کے اندر بنایا جانا، دور دار کی جمع ہے محلے۔ ایک جامع مسجد ہوتی ہے جس میں آپ جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کسی ایسے علاقے میں ہو کہ جس میں سارے محلے کے اور ذرا دور کے لوگ بھی آ کر نماز جمعہ کم از کم ادا کر سکیں، لیکن 5 وقت کے لیے کسی ایسی بڑی مسجد جو دور ہو، سب مسلمانوں کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے مسجد ہو، پھر میں نماز پڑھوں گا باجماعت، وگرنہ ہمارے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر، سیکٹروں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ بنا کے چھوڑ دو، ان تطہر، ان کو پاک رکھا جائے، وہ تو طیب، اور ان کو خوشبو لگا کے رکھا جائے تاکہ آنے والے جو ہیں وہ مشکل محسوس نہ کریں، اور یہ نہ بہانہ بنائیں کہ جی وہ مسجد صاف نہیں ہے، اس مسجد کے اندر تو بو پھیلی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ یہ بوٹوں کے اندر ہم جرابیں استعمال کرتے ہیں، پھر گرمی کے موسم میں بھی کئی بابو قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہی تو وہ جرابوں کے ساتھ ہی اندر پھر قالین ہیں، قالینوں کے اوپر وہ پاؤں پڑتے ہیں جرابوں والے۔ تو اگر صفائی ستھرائی اور خوشبو کا بندوبست نہیں ہوگا تو بہانے مل جاتے ہیں کہ جی اس مسجد میں ہم اس لیے نہیں جاتے، اپنی نماز ادھر گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، دکان پہ، دفتر میں، کہ ماحول وہاں کا ٹھیک نہیں۔ مساجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اس کا شریک بنا کے، اس کی عبادت کر کے۔ تو مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو ہی پکار کے اس سے دعائیں مانگنی چاہیے، اسی کے سامنے عاجزی، انکساری، اور انسان جو ہے وہ گڑ گڑا کے مانگے، اور کسی اور کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر کے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ مشہور اور معروف حدیث اعرابی والی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی دیہاتی جو ہے وہ مسجد میں موجود تھا اور اسے حاجت کی ضرورت ہوئی، پیشاب کی، تو مسجد کے ایک کونے میں مسجد نبوی، یعنی مسجد حرام کے بعد جس کا پوری کائنات کی مساجد میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس مسجد کے اندر جب ضرورت اس کو پیش آئی تو ایک کونے میں جا کے وہ پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر ٹوٹ پڑے کہ یہ گندگی یہاں کیوں کرتے ہو، قریب تھا کہ اس کو روکتے اور اس کو نقصان پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اس کو۔ اور جب اس نے پیشاب کر لیا اور صحابہ کو آپ نے کہا ایک بڑے ڈول میں پانی لا کے اس کے اوپر بہا دو، یہ مسجد صاف ہو جائے گی، تو اس کو بلا کے بڑے حکیمانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی۔ فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، یہ مسجدیں جو ہیں، یہ جو تم نے یہاں پیشاب کیا یا اس طرح کی اور گندگی کی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے یہ مسجدیں نہیں بنائی گئی۔ پھر کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہماری مساجد میں تو اپنی مساجد کی بات کروں گا نا، عرب کے اندر جو لوگ وہاں رہ کر آئے ہیں یا حج عمرے کے سفر میں مختلف رستے میں جو مساجد آتی ہیں، اور خاص طور پہ جو جامع مساجد ہیں، تو ان کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ میں امارات کی بات کر رہا ہوں، دبئی سے ابوظہبی جائیں یا شارجہ کی مساجد میں جائیں تو پہلی صفوں میں اس طرح ریل پڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر قرآن مجید، اور یہ وہاں کے مسجد کے مؤذن، وہاں خادم کو مؤذن کہتے ہیں،
اس کی ذمہ داری مؤذن اذان دینے کی ہوتی ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کی ہوتی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں ایک اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے ریل رکھ کر اس کے اوپر قرآن مجید کے نسخے مصحف رکھے گا، تاکہ اذان سے پہلے کوئی لوگ آئیں یا اذان کے ساتھ تو آنا ہی آنا ہے، تو اپنی 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد جو ان کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، وہ ذکر اذکار کوئی کرنا چاہتا ہے ذکر اذکار کرے تو قرآن مجید کا نسخہ سامنے موجود ہو تاکہ جو تلاوت کرنا چاہے وہ تلاوت کرے۔ ہماری مساجد میں یہ چیز جو ہے بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، بلکہ ہمارے نمازی حضرات قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ دل لگی نہیں رکھتے، وابستگی نہیں ہے۔ بہت کم کوئی لوگ ہیں جوان اور درمیانی عمر کے اور جو بڑی عمر کے ہیں، چند ایک آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بڑے شوق سے اور ذوق سے کرتے ہوں، وگرنہ بس آ کے وہ سنتیں بھی نہیں پڑھنی اور فرض نماز پڑھ کے باہر چلے جانا اور پھر اگلی نماز کے لیے، یعنی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مساجد جو بنائی گئی ہیں یہ بول و براز کے لیے نہیں، گندگی کے لیے نہیں، نہ اس کو گندہ کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو تنکا جو ہے وہ ان کی داڑھی میں، بالوں میں، تو اگلے بندے نے جو ہے وہ ان کی داڑھی سے وہ تنکا جھاڑتے ہوئے، تو وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تنکا وہ مسجد کے اندر گر گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی توجہ میری طرف نہیں ہے، دھیان میری طرف نہیں ہے، تو بڑے مخفی طریقے سے اس تنکے کو اٹھا کے جیب میں رکھا، اپنے پاس رکھا اور کہا کہ جس تنکے سے تم میرے جسم کو، میری داڑھی کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اللہ کی یہ مسجدیں اس سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے۔ ہم نے تو اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، کنگھی جیب میں ہوتی ہے، جیسے وضو کر کے اندر آتے ہیں وہ داڑھی اور بال سارے آپ دیکھتے ہیں صفائی کرتے وقت بال جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور تنکے اور ذرات کم ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے تو 10 راتوں کا اعتکاف ہوتا تھا، لیکن سر کی کنگھی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں سر اندر کرتے، مسجد کے اندر کنگھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اعتکاف ایسا ایک عمل ہے کہ جس میں آپ گھر سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا یہ عالم تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اپنے بال مبارک، داڑھی مبارک کنگھی نہیں کرتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجرہ میں سر اندر کر کے وہ آپ کے سر مبارک کی کنگھی کرتی تھی، داڑھی مبارک کی کنگھی کرتی تھی تاکہ بال مسجد کے اندر نہ گریں۔ تو بہرحال مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے۔ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد کے آداب میں سے ایک ادب والا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو دائیں پاؤں کو پہلے اندر رکھیں اور بائیں پاؤں کو اس کے بعد۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من السنت اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی واذا خرجت ان تبدأ برجلک الیسری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں کو پہلے رکھو، اور جب مسجد سے باہر نکلو تو اپنے بائیں پاؤں سے ابتدا کرو، یعنی بائیں پاؤں کو پہلے باہر رکھو۔ اور یہ دعا پڑھیں داخل ہوتے وقت، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب آپ مسجد سے باہر نکلیں بائیں پاؤں پہلے رکھ کر تو اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مسلم کی روایت۔ اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں داخل ہو کے بیٹھنے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب عمل ہے اور یعنی فرائض میں سے ہے، جو نہیں پڑھے گا
وہ گناہگار ہوگا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ ایک مسنون عمل ہے کہ پڑھے گا تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اور کسی نے نہیں یہ 2 رکعتیں پڑھی اور ویسے ہی بیٹھ گیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک افضل کام کا تارک ہوگا، چھوڑنے والا ہوگا۔ اس پر تفصیل سے کسی موقع پر دلائل کی روشنی میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، مسجد کے اندر لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کا بیٹھنا، جج کا بیٹھنا یا جرگہ وغیرہ بیٹھنا، یہ عمل جائز ہے۔ حنفی حنبلی علماء کے نزدیک یہ عمل جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ثابت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس حوالے سے دلیل کے طور پر موجود ہے، اور بھی دلائل موجود ہیں کہ ان دونوں کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر کیا۔ تیسرا مسئلہ کہ مسجد کے اندر کھانا پینا اور مسجد کے اندر سونا، جواز کی حد تک مسجد کے اندر کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، مسجد کے اندر سونا بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن حارث بن جز، کنا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھایا کرتے تھے، فی المسجد، مسجد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، الخبز واللحم، روٹی اور گوشت، سالن بنا ہوتا تھا گوشت کا، تو اس گوشت کے سالن کو ہم روٹی کے ساتھ مسجد کے اندر کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر کھانا پینا جائز ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں ماحول ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں اور پھر سحری اور افطاری کے ٹائم میں، اور شور شرابہ اور باغ دوڑ، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے بالکل۔ بعض صورتوں میں اگر یہ صورتحال ہو کہ شور شرابہ اور چیخ پکار اور یہ چیزیں، تو اس کو بہت سارے علماء نے پھر ناجائز قرار دیا ہے۔ یعنی کھانا پینا جائز ہے، کھانے پینے کے ساتھ جس طریقے سے ہم شور شرابہ کرتے ہیں تو اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ 1-2 بندے مقرر ہوں تاکہ صرف کھلانے پلانے پر وہ مامور ہوں اور لوگ آرام سکون کے ساتھ۔ کئی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے وہاں کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک آواز بھی کسی کی آئے، کیونکہ وہاں پابندی ہوتی ہے 2 بندے 4 بندے مقرر ہیں، اور وہ بڑے سکون کے ساتھ بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ کھانا پینا کرتے ہیں، یا جو بھی ریفریشمنٹ کا بندوبست ہوتا ہے، تو شور شرابے کے بغیر، چیخ و پکار کے بغیر، کیونکہ مسجد چیخ و پکار کے لیے نہیں ہے، شور شرابے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی گپ شپ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس میں اجازت رکھی ہے کہ آپ کھا پی سکتے ہیں مسجد کے اندر، تو اس کو اسی یعنی طریقے سے کرنا چاہیے جتنی اس کی اجازت ہے، نہ کہ ہم اس میں حد سے تجاوز کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا یعنی قول موجود ہے، اپنے شاگرد نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے خبر دی، انہ کان ینام، کہ عبداللہ بن عمر سویا کرتے تھے، وہو شاب اعزب، جبکہ وہ ابھی نوجوان تھے اور غیر شادی شدہ تھے، لا اہل لہ، اس کے گھر والے نہیں تھے، بیوی بچے نہیں تھے۔ کہاں سوتے تھے؟ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو مسجد کے اندر کھانا پینا بھی جائز ہے اور مسجد کے اندر ضرورت کی وجہ سے سونا بھی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مسجد کے اندر گانا بجانا اور اسی طریقے سے تالیاں بجانا اور رقص کی محفل منعقد کرنا، ڈانس، یہ ناجائز ہے۔ گانا تو کوئی بھی مسلمان اس کو جائز نہیں سمجھتا، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اشعار، نعتیہ کلام یا حمد و ثنا کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ بعین ہی گانے سن کے اس کے اوپر شاعر نے وہ شاعری کی ہوتی ہے، اور پھر پڑھنے والا وہ گانے سن سن کے وہی طرز، وہی اسلوب، وہی اتار چڑھاؤ۔ تو جب آپ اس طرح کے اسپیکر پر بولیں گے تو اس کے ساتھ میوزک بے شک نہ ہو تو وہ لگتا گانا ہی ہے۔ اور
عرب کے علماء نے اس قسم کے حمد و ثنا اور نعتیہ کلام کو مساجد کے اندر ویسے ہی ناجائز کہا ہے، تو مسجدوں کے اندر پڑھنا وہ تو بطریق اولا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ رقص کرنا، ڈانس کرنا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ کون کرتا ہے؟ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، خاص طور پہ جو دیوبندی علماء آج سے 50-60 سال پہلے، یا پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد تک بھی، تو مختلف مساجد کے اندر طلباء کرام جو ہیں وہ اپنی رہائش رکھتے تھے، اور اس مسجد کے آس پاس جتنے گھر ہوتے تھے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھروں سے کھانا لایا کرتے تھے۔ ہم اس کو اپنے پشتو زبان میں چڑھ کہتے ہیں، چڑھ راٹوڑئی، تو وہ جمع کرتے تھے۔ اس میں جو بڑے طالب علم ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ اچھا کھانا کدھر کا ہے، وہ خود رکھتے، اور جو بیچارے گھوم پھر کر گھروں سے وہ جمع کرتے تھے، ان کو کوئی دال، کوئی ساگ، اس قسم کی چیز ان کے سامنے رکھتے، یا کوئی مطلب ہے کہ ابلے ہوئے چاول وہ ان کے سامنے رکھ دیے، اور جو روسٹ قسم کی چیزیں یا کوئی اچھی قسم کی چیزیں، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ شروع میں پنجپیر کے اندر میں نے کوئی 2 ہفتے گزارے ہیں، اور وہاں سے پھر توبہ طائب ہو کہ یار یہ ظلم ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ جو بڑے طالب علم ہوتے تھے وہ چھوٹے طالب علموں کا حق مارتے تھے، جو اچھی چیزیں تھے وہ اپنے سامنے اور ان کے سامنے ویسے ہی کر کے چلو جی یہ تم کھاؤ۔ محنت ساری ان کی 2-2 گھنٹے، وہ دوپہر کو بھی گھوم پھر کر آتے تھے گھروں سے، اور شام کو بھی، اور پھر مرغ مسلم اور یہ چیزیں وہ بڑے طالب علم رکھتے، اور باقی۔ تو اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب رات کو عشاء کی نماز ہو جاتی اور مسجدوں کے دروازے بند ہو جاتے، تو ہم پشتو زبان میں اس کو اتن کہتے ہیں، کہ وہ دائرے کی شکل میں جو ہے وہ تالیاں بجا بجا کے وہ رقص کی ایک شکل، تو یہ مسجدوں کے اندر ہوتا تھا، اور کوئی عام لوگ نہیں کرتے تھے، یہ علم پڑھنے والے، یہ طالب علم کرتے تھے، اور ان کے استاد وہاں رہتے تھے، وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ تو یہ رقص کرنا مسجدوں کے اندر یہ بھی حرام ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، لیکن یہ ہوتا تھا۔ اب الحمدللہ ان گندگیوں سے خاص طور پہ مساجد جو ہیں وہ پاک ہو رہی ہیں، صاف ہو رہی ہیں۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ یعنی دلیل مسلم کی حدیث ہے۔ وہ حبشی جو لوگ تھے جو مسجد نبوی کے اندر اپنے نیزوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، تو مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں جاء حبش یسفنون فی یوم عید فی المسجد۔ یسفنون کا مطلب ہے رقص کرتے تھے، یعنی مسجد میں عید والے دن حبشی لوگ رقص کر رہے تھے۔ تو اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں جی مسجد کے اندر ڈانس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب مسجد کے اندر ڈانس کر سکتے تو باہر کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اہل علم نے یہاں باقی احادیث جو انہی حبشہ کے لوگوں کے حوالے سے ہے کہ وہ لڑکے جو کھیل رہے تھے اور نیزہ بازی سیکھ رہے تھے، یہ جو کھیل رہے تھے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سر مبارک رکھ کے دیکھا اس کو، تو اس کو علماء کرام نے حمل کیا ہے، یعنی معنی بیان کیا ہے علی التوثب، اچھل کود پر، بسلاحہم، اسلحہ لے کر، یعنی اسلحہ لے کر اچھلتے کودتے ہیں نا، تو اس کو رقص سے تعبیر کیا ہے راوی نے، مگرنہ اس معنی میں یہ رقص اور ڈانس نہیں ہے جس معنی میں آج کا مراسی ڈانس کرتا ہے اور رقص کرتا ہے۔ وہ نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، آج بھی عرب کے اندر جو ہے سعودیہ کا جو قومی دن ہوتا ہے اس میں عربی لوگ جو ہیں وہ تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، اس کو وہ عربی زبان کے اندر یسفنون سے تعبیر کرتے ہیں، اور معنی جس کا اگر ہم باقی احادیث نہ ہوتی تو رقص سے کرتے کہ اس میں اچھلتے تھے اپنے اسلحہ کو لے کر، وَلُعْبِهِمْ بِحِرَابِهِمْ، اور اپنے نیزوں کے ساتھ ہاتھوں میں لے کے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ عَلَى قَرِيبٍ مِّنْ هَيْئَةِ الرَّاقِصِ، قریب رقص کرنے والے کی کیفیت میں، ہیئت میں، جس طرح رقص کرنے والا اچھلتا کودتا ہے تو وہ اپنے نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اچھل کے کھیل رہے تھے، تو اس کو راوی نے حدیث کے اندر ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا، وگرنہ رقص کرنا اور اس معنی میں جس معنی میں یہ لوگ مراد لیتے ہیں وہ ناجائز ہے۔
مسجد میں اذان ہو جائے اس اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں ابو الشعثاء، وہ کہتے ہیں کنا مع ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی المسجد، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ فخرج رجل حین اذن المؤذن للعصر، تو ایک آدمی باہر نکلا مسجد سے جب عصر کی اذان ہو گئی، مؤذن نے عصر کی اذان دی تو اذان کے بعد ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا، تو فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اما ھذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اذان کے بعد باہر نکلا ہے اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ اذان کے بعد مسجد سے باہر جانا یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ باہر جانا بغیر عذر کے، عذر نہیں ہے، وہ نماز چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی اور مسجد میں امام ہے اور وہ مسجد سے اذان کے بعد نماز پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں، یہ ایک عذر جا سکتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب وہ مسجد میں اگر رہے تو تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ اسپتال جانا چاہتا ہے، یا گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ واقعی وہ شرعی ایک عذر ہے تو اس کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے اذان کے بعد آپ جاتے ہیں لیکن ارادہ آپ کا یہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ میں نماز کے لیے پھر میں آ جاتا ہوں، تو اس مقصد کے لیے بھی اگر آپ جاتے ہیں اور واپس آنے کا ارادہ ہے تو اس میں آپ اذان کے بعد جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عذر ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ مساجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ نفل نماز، سنت نماز گھروں کے اندر افضل ہے لیکن مسجد کے اندر جائز ہے۔ نماز جنازہ بھی آپ مسجد کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مرد کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ گھر وغیرہ میں نہیں ہو سکتا۔ رہ گئی عورت تو جمہور علماء احناف کو چھوڑ کے ان کا مذہب اور مسلک یہی ہے کہ عورت کا بھی حکم وہی ہے جو مرد کا ہے، یعنی عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ گھر میں جو اس نے مسجد عبادت کے لیے جگہ مقرر کی ہے، جس طرح حنفی لوگ کہتے ہیں، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ نکاح کا عقد مسجد کے اندر تقریب منعقد ہو سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ مسجد میں تھوکنا، مسجد کو رینٹ وغیرہ سے گندا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ یہ بتلایا کہ اس کو دفن کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب مسجدوں کے اندر پورے کاروبار ہوتے ہیں، تو مسجد کے باہر دروازے پر جو مسجد کے حدود سے باہر ہے وہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پہ ہم جمعے کی نماز میں خرید و فروخت کے لیے اسٹال لگاتے ہیں، تو وہاں اذان ہو جاتی ہے اور امام صاحب، خطیب صاحب وہ جمعہ شروع کر کے خطبہ، اور باہر نماز پڑھنے والے وہ کبھی مسواک خریدتے ہیں، کبھی خوشبو خریدتے ہیں۔ حالانکہ اذان کے بعد خریداری کرنا اور چیزوں کو فروخت کرنا یہ سخت منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، اس میں خریدنا بھی شامل ہے، اس میں فروخت کرنا بھی شامل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی روایت ہے، ترمذی ابو داؤد میں۔ گم شدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد کے اندر یہ بھی ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من ينشد فیہ ضالہ فقولوا لا ردها اللہ علیک، جب تم دیکھو کہ مسجد میں کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو تم اسے یہ بد دعا دو کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس ہی نہ کرے۔ ہمارے شیخ اور استاد مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو گم شدہ چیز کا اعلان منع ہے، یہ رقم کی شکل میں، بکری کی شکل میں، یا اس طرح کوئی اور بٹوا وغیرہ کسی سے گم ہو رہا کہ وہ اعلان کرتا ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گم ہو جائے اور لاؤڈ سپیکر میں اس حیثیت سے وہ اعلان کرے کہ یہ دور دور تک آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ بہرحال عام علماء، چاہے وہ کوئی بندہ گم ہو جائے
یا کوئی جانور گم ہو جائے یا کوئی اور کسی کی کوئی رقم وغیرہ گم ہو جائے، اس میں مسجد کے لیے اعلان کرنا یہ ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ مسجد کے اندر عید کی نماز کا ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے جو اصل ہے وہ تو یہی ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے، لیکن عذر کی وجہ سے، جس طرح کے احادیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر نماز عید جو ہے وہ ادا کی۔ ویسے آپ مصلی عیدگاہ میں نکلتے تھے، اور عیدگاہ کوئی بہت دور عیدگاہ نہیں تھی، مسجد نبوی کے قریب وہ عیدگاہ تھی، تو وہاں سارے جمع ہوتے تھے، لیکن عذر کی وجہ سے آپ نے مسجد کے اندر بھی عید کی نماز پڑھی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی عذر ہو، بارش کا عذر تو ہے ہی، لیکن آج کل اور بھی اعذار ہیں، مثلا گورنمنٹ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ باہر کھلے میدان میں آپ، حالات ٹھیک نہیں ہے، اور سیکورٹی کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، اس طرح کی چیزیں کر کے، تو اس عذر کی وجہ سے بھی مسجد کے اندر نماز عید جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی عذر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس صرف سے میدان ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں نکل کے آپ نماز عید ادا کریں، تو پھر مجبوری ہے کہ آپ عید کی نماز مسجد کے اندر ادا کریں۔ مسجد کے اندر عورتوں کی نماز کا ادا کرنا افضل تو یہی عورتوں کے حوالے سے ہے کہ وہ گھروں کے اندر اور گھروں میں بھی خوب اندر پردے میں نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر مسجدوں میں آ کر جمعے کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں وہ گھروں میں اجازت لے کر آنا چاہتی ہیں، تو شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کو روکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو ان کے بیٹے بلال، غالباً بلال تھے، انہوں نے کہا حالات بدل گئے، ہم تو ضرور روکیں گے۔ تو مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے ہم کلام نہیں ہوئے کہ اچھا میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم آگے سے کہتے ہو کہ حالات بدل گئے تو ہم تو روکیں گے، ہم منع کریں گے۔ اس قدر یعنی حدیث کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے اسوے کا وہ خیال رکھتے تھے کہ اس کے مقابلے میں سگا بیٹا اگر وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کوئی تعویل کر کے یا جیسا بھی، اس کی وہ بات نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہم کلام ہونا چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کو کوئی عقل آ جائے اور شریعت کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹے۔ حائضہ عورت جو ماہواری کے دن گزارتی ہے، یا جنبی آدمی، عورت بھی جنبی ہو سکتی ہے، ان کا مسجد کے اندر ٹہرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی جنابت کی حالت ہو جائے، مسجد میں آئی ہوئی کوئی عورت ہے، جمعے کے لیے آئی ہوئی ہے، رمضان میں آئی ہوئی ہے، تو جیسے ہی اس کو اپنی یہ دن شروع ہو جائے تو فوراً وہ نکلے۔ بس وہ جو وقت ہے نا باہر نکلنے کے لیے، وہ وقت اس کے لیے مسجد سے گزرنے والی وہ گنجائش ہے، لیکن ویسے اس بات کو چھپا کے وہاں 2-2 4-4 گھنٹے یا دن رات رہنا، یہ کسی بھی صورت میں جنبی آدمی کے لیے اور مخصوص ایام گزارنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ جمعے والے دن خاص طور پہ جب لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ خطبہ سن رہے ہیں، تو بعد میں آنے والا ان کی گردنیں اور کندھے پلانگ کے آگے جو جاتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ عمل بھی ناجائز ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آخری ایک مسئلہ، مسجد کے اندر اگر کوئی مستحق آدمی ہے تو وہ اگر مانگتا ہے تو اس کا مانگنا بھی جائز ہے مسجد کے اندر، اور نمازیوں کا اس کی مدد کرنا بھی جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر پر، مسجد کے پلاٹ خریدنے پر صرف نہیں کیا جا سکتا عام علماء کے نزدیک۔ لیکن کچھ علماء ہیں فی سبیل اللہ، جو قرآن مجید میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کے اندر وہ فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقات لگیں گے، تو وہ اس کے عموم میں وجوہ خیر سارے شامل کرتے ہیں، جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں، تو مسجد تو بہت بڑی بھلائی کا کام ہے، اس کی تعمیر، اس کا پلاٹ خریدنا، تو وہ کہتے ہیں
کہ مسجد پر اس صورت میں زکوٰۃ کا مال بھی صرف ہو سکتا ہے، لیکن عام علماء کے نزدیک وہ زکوٰۃ قیمت سے آپ مسجد کی تعمیر پر بھی خرچ نہیں کر سکتے، مسجد کے پلاٹ کی خریداری پر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد